اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ یقین ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا آخری دن ہو آج کا، ہے نا؟ کیونکہ زندگی جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، موت کے بارے میں ہر شخص کو پتا ہے کہ ہم نے رخصت ہو جانا ہے یہاں سے، ایسا ہی نا؟ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ یقین نہیں ہوگا کہ کل کا دن ہم دیکھ سکیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کل کا دن ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن آج بھی جب صبح اٹھے ہم تو اٹھ کے جو سب سے پہلے خوشی ہوتی ہے کہ ہم موت کو ٹچ کر کے واپس آئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میکسیمم لوگ رات کو سوتے ہوئے فوت ہوتا ہے، صبح دیکھنا نصیب ان کو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیند ہے موت سے 3 سٹیپ پیچھے ہوتے ہیں، نیند موت سے 3 سٹیپ پیچھے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے جو ہوتے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا آگے وہ بے ہوشی ہے، کہ جب ہم نیند ہے، جب بے ہوشی ہوتی ہے نا، وہ نیند سے تھوڑی سی آگے کی سٹیج ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے ہمیں، کیونکہ مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے، مائنڈ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے جو ہوتا ہے کوما ہوتا ہے، کہ بندہ کوما میں چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، ٹھیک؟ اور اس سے آگے ڈیتھ ہے، اس سے آگے ڈیتھ ہے کہ آپ کا مائنڈ ختم ہو جاتا ہے، کمپلیٹلی بلیک۔ اس سے پہلے جو کوما ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ کام کر رہا ہے، جسم کام نہیں کر رہا۔ بے ہوشی کے اندر یہ ہے کہ ایک سناٹا سا ہے، سارے آرگن کام کر رہے ہیں، مائنڈ کے کچھ پورشن بھی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کہاں پہ ہیں، یا آپ نے اٹھنا کیسے۔ اور نیند جو ہے، نیند کے اندر کیا ہوتا ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں آپ، سانس آپ کی چل رہی ہے، برین آپ کا کام کر رہا ہے مسلسل، لیکن یہ ایسا ہے کہ بس تھوڑی سی ڈارکنیس ہے جس میں اندر آپ کا جسم ہیل اپ ہو رہا ہے، ٹھیک؟ اس سے پیچھے ساری لائف ہے۔ تو جب ہم سوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی وقت بھی بے ہوشی کی سٹیج پہ داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر نیند کے اندر آدھا گھنٹہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ بے ہوش ہوتا ہے، جس کو ڈیپ سلیپ کہا جاتا ہے۔ ڈیپ سلیپ ہوتا ہے کہ سناٹا ہے بالکل دور دور تک، اور اس آدھے گھنٹے میں ہم کوئی خواب بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ختم، دیکھیں۔ اور وہ جو بے ہوشی ہوتی ہے نا آدھے گھنٹے کی، اس میں 5 منٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم سکتے کی حالت میں ہوتے ہیں، کومے میں ہوتے ہیں، 5 منٹس میں ہوتے ہیں، کمپلیٹ کوما، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے، 1 منٹ ہے یا منٹ کا کچھ حصہ ہے کہ جس میں ہم موت کو ٹچ کرتے ہیں، اس کو چھو کے آتے ہیں۔ اس لیے جب صبح اٹھتے ہیں تو پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب یہ کہتا ہے کہ صبح جب اٹھو تو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ آپ کم بیک کر گئے وہاں سے، کیونکہ آپ نے ٹچ کیا اس کو اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس لیے جتنی صبح اٹھنے کی دعائیں نا مفتی صاحب، اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریا، پھر آنکھ کھل گئی، نہیں کھل سکتی تھی، ایسا ہی ہے نا؟ تو روز جو ہے نا ہم اس کو ٹچ کر کے واپس آتے ہیں، اور 67 ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ موت دن کے وقت ہمارے قریب سے گزرتی ہے۔ بہت ہی چھت گر جائے، پنکھا گر جائے، یہ اسی ہے نا جی، اس کے اندر گیس ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوگا، ایک گیس کا سلنڈر پھٹ جائے نا ہم فوت ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا ہمیں، وہ اندر سے نکلے گی اور اسمیل اس کی ہوتی نہیں ہے، پائپ کوئی الیکٹرک شاک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پانی بھر جائے، باہر زلزلہ آ جائے، تو 67 ٹائم جو ہوتا ہے نا ہم موت کے قریب سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج بھی صبح اٹھ کے مفتی صاحب ہم، اور صبح اٹھ کے شکر ہی نہیں ادا کیا، ہم نے اپنے جو کرٹن تھے، پردے تھے، ان کا رنگ کو آج بھی نہیں ہم نے دیکھا، جس بستر پہ ہم لیٹے ہوئے تھے اس کی حدت کو، اس کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا، جو چادر ہم نے اوپر لی ہوئی تھی اس کی سلوٹیں نہیں دیکھی ہم نے، جو خوشبو آ رہی تھی دائیں بائیں سے ہم نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جو سلیپر ہم نے صبح اٹھ کے پہنے وہ اچھے ہیں برے ہیں اس کو بھی ہم نے فیل نہیں کیا، جب پانی ہم نے منہ کے اوپر پھینکا صبح اس کو بھی محسوس نہیں کیا، جو ٹوتھ پیسٹ کیا، برش کیا ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا، پھر سارا راستہ سفر، لوگ جو ہمارے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس حال میں ہم آئے ہیں اس کے کلر ہی نہیں دیکھے ہم نے، تو اب تک 10 سوا 10 بجے تک تو ہم نے وقت ضائع کر دیا اس امید پہ کہ یہ دن 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا، یہ 24,000 سال کا ہوگا، اور اس امید پہ کہ کل ہم دوبارہ اٹھیں گے اور یہ سارے کام ہم کل کر لیں، اور اس امید پہ کہ ہماری زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونی، ہے نا؟ تو وہ امید جو ہے نا اس کی بنیاد پہ ہم نے آج کا سارا دن بھی مس کر دیا، اس یقین کے باوجود کہ پتہ نہیں ہمارا آخری دن ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں ہم سارے رنگ نہیں دیکھ پا رہے، یہ بلو ہے، یہ گرے ہے، کرسیاں ہیں، یہ کتنے
سٹیپس ہیں, جو میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ جو سوٹ پہن کے آئے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں, وہ ہیں انہیں کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان سے ہاتھ نہیں ملایا, اس کو حرارت کو محسوس ہی نہیں کیا, کس امید پر؟ تو ہماری زندگی میں جو خوشیاں ہیں, جو ہم نے اس زندگی کو انجوائے کرنا ہے, اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو گئی, اور یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں سانس نہیں گننے دے رہی, دل کی دھڑکنوں کو محسوس نہیں کرنے دے رہی. پھول خوبصورت, صحیح صاحب میں بڑے زبردست تصویریں بھیجی تھے صبح نیچر کی, اس نیچر کو وہ دیکھنے نہیں دے رہی کیونکہ راستے میں رکاوٹ ہے. صحیح صاحب, یہ جو رکاوٹیں ہیں نا, ایسے ہماری زندگی کو عذاب کر دیا, اس نے ہیل بنا دیا. یہ یاد رکھیں کہ اس زندگی میں آپ کام کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ غلط لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بہت بڑا کام کرنے کے لیے آئے, آپ نے کوئی دیواریں چین بنانی, یا آپ نے کوئی آئیفل ٹاور بنانا ہے, یا آپ نے بل گیٹس کی طرح بڑی کمپنی بنانی ہے. بل گیٹس نے بھی جو کمپنی بنا کے گھنٹہ کما لیا, کیا کر لی اس سے بھی کیا کر لی؟ بیمار ہے, بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہوئی ہے, بچے اپنے راہ پہ آ گئے ہوئے ہیں, کچھ ذلیل ہو رہا ہے, اس نے کیا کمال کر لیا ہے نا. یہ ایلان مسک بننا ہے, وہ ذلیل ہو رہا ہے ہر طرف سے. اس نے کل ایک عجیب و غریب سا کہا, تو ساری کمپنی کو کہا اگر میں ٹریلینر نہیں ہوتا تو آپ سب پہ لانا تھا, میں آپ سب کو نکال. کل اس نے اعلان کر دیا, پاگل نے. اچھا, تو وہ اس نے کیا کما لیا؟ یا قارون بن گئے آپ, تو کیا کر لیا آپ نے؟ آپ فرعون بن گئے تو آپ نے کیا کر لیا ہے نا. تو جب ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں ملا, تو ہم جو کام کر رہے ہیں بہت بے تحاشا, ہمیں کیا فائدہ ہوگا, کیا مل جائے گا ہمیں؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں جو آئے ہیں ہم, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بیسٹ جگہ پہ بھیجا ہے, اس لیے کہ ہم ہر چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ کر سکیں, اس میں ہے نا, اس کے شکر ادا کر سکیں. یا پروردگار تو نے دیکھیں, کھانا جب آتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار میں نے تمہیں رزق دیا, اس کو محسوس تو کر. یہ جو شہد ہے کس طرح بنائی ہے میں نے, شہد دیکھیں کس طرح بنتی ہے, کمال دیکھیں اس کا, ہے نا. ایک ایک پھول پہ جا کے وہ کٹھی کر کے پیچھے ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں, اور کس طرح وہ جوڑتے ہیں سارے, اور جوڑنے کے بعد جو اس کا ذائقہ نکلتا ہے نا, اس کو تو محسوس کر. جو مکھن تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اس کا پروسیس تو دیکھ, کہ ایک بھینس کے چارہ کھاتی رہی, گھاس کھاتی رہی, اور اس کے بعد اس کا میں نے پروسیس کر کے اس کو 400 چیزوں سے گزار کے تمہارے سامنے ایک طیب سی چیز رکھ دی ہے, اس کو تو انجوائے کر بھائی. چائے کا ایک پورا ہسٹری ہے کوئی 4-5 ہزار سال کی, اس ہسٹری کے ساتھ تمہارے پاس ایک کپ آیا ہے, اس کو تو انجوائے کر, کہ وہ دیکھ میں نے تمہارے لیے کتنے دروازے کھولے ہیں زندگی کے. آنکھ کی پتلی جو کچھ دیکھ رہی ہے دنیا میں, آج تک کوئی کیمرہ نہیں بن سکا جو آنکھ کو ریپلیس کر سکے, اس کو تو انجوائے کر یار تو. اور دل کی جو دھڑکنے ہیں اس کے ساتھ پمپ کرتا ہے, آپ کے ایک ایک سیلز کے اندر بلڈ جاتا, اور بلڈ کے ساتھ ہی اس کے اندر زندگی آتی ہے. اس زندگی کے ساتھ وہ زندگی کا ایک چین ہے, جڑتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور جڑ کے پوری موومنٹ بنتی ہے, اس کو تو انجوائے کرو. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک ایسے کتے کام میں لگے جس کا کوئی فائدہ نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے جب اپنے والد کو دفن کیا تھا تو میں نے دیکھا میرے والد نے بڑی سٹرگل کی ہے پوری زندگی, تو جاتے ہوئے کیا لے کے گیا؟ کچھ بھی نہیں. جن جن چیزوں کی والد صاحب پوری زندگی حفاظت کرتے رہے, اس کی حفاظت کرنے والا, اس کو دیکھنے والا, چیک کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. کیا فائدہ؟ تو سارے کام کا کیا فائدہ؟ آج جو آپ کا سیشن ہے, اس سیشن کو ہم نے رکھا تو آپ کا فائنینشیل فریڈم ہے, اور اس کے اندر بہت ساری نئی چیزیں ہوں گی جو آپ محسوس کریں گے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب کو لائف کی طرف لے کے آنا, زندگی کی طرف لے کے آنا, کہ زندگی کتنی خوبصورت چیز ہے, اس کو اننیسیسرلی کمرشلزم کے پیچھے ضائع نہ کریں, اس کو اننیسیسرلی بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں ضائع نہ کریں, اس کو اننیسیسرلی بہت زیادہ کام کر کے اس کو ڈیمیج نہ کریں, کیونکہ وہ جو کام ہے آپ کا, یا وہ جس کو پیشن کہہ رہے ہیں, وہ آپ سے زندگی کو چھین رہا ہے. آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ جس حال میں بیٹھے ہیں اس میں رنگ کتنے, اور جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے, اور اس نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں آپ کو اس کا ذائقہ ہی محسوس نہیں ہو رہا, تو آپ جیل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, جیل سے ذرا باہر ہیں. تو آج کا ہمارا مقصد سمپل یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا فائنینشیل سسٹم بتا دیں کہ جس کے تحت آپ کی زندگی بہت اچھی گزر سکے,
زندگی امپورٹنٹ ہے, باقی کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں. باقی واقعی ہاتھ کی میل ہے, بلکہ ہاتھ ہوگا تو میل ہوگی نا, وہ ہاتھ ہی نہیں تو میل کیا ہوگی, اس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں. میں آپ کو سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں. لہٰذا اپنا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کو اپنی لائف میں 1% سے زیادہ حیثیت نہ دے, 99% زندگی کو انجوائے کریں, کیونکہ اس نے اچانک ختم ہو جانا ہے. اور جب اس نے ختم ہو جانا ہے آپ کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جانا ہے, آپ کی زمین جو اس کے اوپر کسی اور نے کھیتی باڑی کرنی شروع کر دینی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ باقی بچے جو آپس میں لڑ کے نا ایک دوسرے کا سر اتار کے انہوں نے سائڈوں پہ رکھا ہو کہ پراپرٹی جو ہے نا میرا زیادہ حصہ ہے. آپ کے دوستوں نے آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر لینا ہے, اور آپ کے کپڑے جو ہوں گے نا بڑے زبردست قسم کے, جو بڑے مہنگے فقیر پہنیں گے اس کے بعد, کیونکہ مردوں کے کپڑے پہننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے, وہ مردوں کی چیزیں لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا, تو وہ کوئی اور ہوگا جی سارا. 6 فٹ کی کور ہوگی بس, 6 فٹ بائی 2 فٹ, کروٹ بھی نہیں بندہ لے سکتا, اور گل ختم. 60 دن کے اندر ہماری ہر چیز ختم ہو جاتی ہے جی. آپ کو پتا ہے اسٹمک جو ہوتا ہے نا, جو موت ہے اسٹمک سے سٹارٹ ہوتی ہے, ڈی کمپوز انسان اسٹمک سے ہوتا ہے. جب انسان مرتا ہے نا تو وہ اس کے اندر جو کیمیکل ہوتے ہیں نا اسٹمک کے, وہی ڈی کمپوز کرتے ہیں ہمیں, تو وہاں سے سب سے پہلے جو ہے نا ہر چیز ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہڈیاں گل جاتی ہیں, آخر میں ہڈیاں گل جاتی ہیں. 60 days کا 60 دن کا پروسیس ہے, اس کے بعد ہم مٹی ہو جاتے ہیں. بائبل کہتا ہے ڈسٹ ٹو ڈسٹ, یعنی مٹی میں مٹی مل جاتی, اتنی سی کیا بات. تو یہ جو پروسیس ہے نا جی ایک سانس کا, اس کو دیکھیں.